ابن ابی دنیا نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت عامہ بنت حکم غفاریہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ان الرجل لیدنو من الجنت حتی ما یکون بینہ و بینہا الا قید رمح۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جنت کے بالکل قریب صرف 1 فٹ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، نیکیاں کرتے کرتے اچھے کام کرتے کرتے وہ اتنا جنت کے قریب ہو جاتا ہے، بس 1 قدم اٹھایا تو جنت میں داخلہ ہے۔ فَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ فَيَتَبَاعَدُ مِنْهَا أَبْعَدَ مِنْ صَنْعَاءَ، تو اچانک اس کے منہ سے کوئی ایسا بول بولا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت سے اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا شہر مدینہ اور یمن کا شہر سبعہ ہے۔ اب یمن اور مدینہ کا سفر دیکھیں تو سینکڑوں میلوں پر مشتمل ہے۔ وہ جوان جو اپنی نیکیوں، خوبیوں اور اپنی محنت کی وجہ سے جنت کے بالکل دروازے پہ کھڑا تھا، بس 1 قدم رہتا تھا، قدم اٹھانا تھا، جنت میں داخل ہو جانا تھا، بس اس کے منہ سے ایک ایسی بات نکلی، رب سے ناراضگی ہو گئی، رب نے اٹھا کے اس کو سینکڑوں میل جنت سے دور کر دیا۔ اب پھر اس نے دوبارہ سفر کرنا ہے، پھر جنت کی طرف آنا۔ ایک زبان کا نکلا ہوا ایک لفظ یا انسان کو جنت کے قریب کر دیتا ہے یا جنت سے اتنا دور کر دیتا ہے۔ جامع ترمذی اور بیہقی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ باقی باتیں زیادہ نہ کیا کرو۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کر سکتے ہو، باقی دنیاوی باتیں کثرت سے نہیں کر سکتے، ضرورت مطابق کرنی چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، اللہ کے ذکر کے علاوہ عام باتوں کی کثرت کرنا، زیادہ بولنا انسان کے دل کو سخت اور بے حس کر دیتی۔ سارا دن بولتے ہی رہنا، بولتے ہی رہنا، بولتے رہنا بے مقصد، اس سے دل سخت ہوتا۔ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى الْقَلْبُ الْقَاسِي، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کو سب سے زیادہ اللہ سے دور سخت دل کر دیتا ہے۔ دل کس سے سخت ہوتا ہے؟ زیادہ بولنے سے۔ تو جس کا دل زیادہ سخت ہو گیا وہ رب سے اتنا ہی دور ہو گیا۔ اب جتنا دل کی سختی بڑھتی جائے گی اتنا دوری ہوتی چلے جائے۔ تو کس نے دور کیا؟ زبان نے دور کر دیا۔ زبان نے دل میں سختی پیدا کی، دل کی سختی نے رب سے دور کر دیا۔ اس لیے زبان سے کم بولنا یہ حکمت ہے، اس سے دل نرم رہتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تیسری روایت حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ موطا امام مالک کی روایت ہے، وہ فرماتے ان عیسی ابن مریم علیہ السلام کان یقول لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہا کرتے تھے اپنی قوم کو، فرماتے اللہ کے ذکر کے علاوہ کثرت سے بات نہ کیا کرو، کیوں؟ اس لیے فتقسو قلوبکم، یہ زیادہ باتیں کرنا تمہارے دلوں کو سخت کر دیں گے۔ فإن القلب القاسی بعید من اللہ، سخت دلی یہ رب سے دوری کا نام ہے۔ جتنا دل سخت ہوتا جائے گا اتنا آدمی رب سے دور ہوتا جائے گا، اور جتنی باتیں زیادہ ہوتی جائیں گی آدمی بولے گا زیادہ اتنا ہی دل زیادہ سخت ہوگا۔ ولیکن لا تعلمون، فرمایا الگ تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی۔ آدمی کہتا ہے میں بڑا بلیار ہوں، سارا دن بولتا ہوں باتیں ختم ہی نہیں ہوتی، ایک ختم ہوتی ہے 7 دوسری جوڑ لیتا ہوں، سارا دن صبح سے لے کر شام تک میری مجلس لگی رہتی ہے، دنیا مجھے سنتی ہے، اس سے پوچھے کہتا کیا ہے؟ سارا دن فضولیات۔
وہ جو سارا دن فضولیات بولتا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرمایا کرتے تھے زیادہ نہ بولا کرو، دل سخت ہوتا ہے، دل سخت ہو گیا تو رب سے دوری ہو گئی، اور فرمایا تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی، تم کہیں کھڑے ہو گے، تو پھر کیا کریں؟ فرمایا وَلَا تَنْظُرُوا فِي ذُنُوبِ النَّاسِ كَأَنَّكُمْ أَرْبَابٌ، وہ فرماتے تھے لوگوں کے گناہوں کو نہ دیکھا کرو جس طرح ارباب دیکھتے ہیں، سربراہ دیکھتے ہیں۔ ارباب، اگر آپ کمپنی کا ارباب دیکھیں تو وہ ہر چیز دیکھتا ہے، کون سا ملازم کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، ٹائم ویسٹ کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے، فلاں گاڑی، فلاں مسئلہ، فلاں چیز، ہر چیز کو غور سے دیکھتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لوگوں کے گناہوں کو اتنی غور سے نہ دیکھا کرو، تلاش نہ کیا کرو، خامیاں نہ ڈھونڈا کرو۔ کیوں کہ تم ارباب نہیں ہو، ارباب ایک ہے، وہ دیکھتا ہے، اس کے دلوں کے خیال کا بھی پتہ ہے، انسان کے کردار کا بھی پتہ ہے، تو جس کو پتہ ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ تم ارباب تھوڑے لگے ہو کہ لوگوں کے چھپے عیب نکالتے پھرو اور یا لوگوں کی جاسوسیاں کرتے پھرو، لوگوں کا پیچھا کرتے پھرو۔ فرمایا ایسا مت کر۔ کیا کریں؟ فرمایا وَانْظُرُوا فِي ذُنُوبِكُمْ كَأَنَّكُمْ عَبِيدٌ، فرمایا اپنے گناہوں کو دیکھا کرو اس لیے کہ تم اس کے غلام ہو، وہ تمہارا مالک ہے۔ وہ اپنے گناہوں کو دیکھا کرو، اپنے من میں جھانک کے دیکھا کرو۔ جب تک کہ پڑی رہ دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے گناہوں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ جب انسان اپنے گناہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اپنی خامیاں دیکھنا شروع کر دیتا ہے، سارا زمانہ نیکوکار لگتا ہے، کہتا ہے گناہ گار تو میں ہی ہوں۔ اللہ کے پیغمبر جناب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، فرمایا وَانْظُرُوا فِي ذُنُوبِكُمْ كَأَنَّكُمْ عَبِيدٌ، لوگوں اپنے گناہوں کو یوں دیکھا کرو کہ جیسا کہ تم غلام ہو، اپنے آقا کی خدمت کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے، حق ادا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے۔ فَإِنَّمَا النَّاسُ مُبْتَلًا وَمُعَافًا فَارْحَمُوا أَهْلَ الْبَلَاءِ وَاحْمِدُوا اللَّهَ عَلَى الْعَافِيَةِ، اور فرماتے تھے اللہ پاک نے کچھ لوگوں کو مبتلا کر رکھا ہے مصیبتوں میں، بیماریوں میں، لاچاریوں میں، اور کچھ لوگوں کو رب نے معاف کر رکھا ہے۔ دو کیٹیگری ہیں، کچھ لوگ سوکھے ہیں تو کچھ اوکھے ہیں، کچھ لوگ مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں اور کچھ بڑی آسانی کی زندگی گزار رہے ہیں، کچھ بھوکے مر رہے ہیں، کسی کے کتے گھی کھا رہے ہیں۔ یہ اللہ نے تقسیم کر رکھی ہے۔ فرمایا کسی کو غریب کرنا یا امیر کرنا، مال دینا یا کسی سے ہاتھ تنگ کر لینا، یہ سب کچھ اللہ نے بنا رکھا ہے۔ یہ کیٹیگری خدا کی ہے، یہ تقسیم خدا کی ہے۔ رب نے رزق کسی کو نہیں دیا، رزق کا قبضہ اور اس کا سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اللہ پاک نے کسی کو مبتلا کر رکھا ہے مصیبتوں میں، مشکلوں میں، اور کسی کو آسانی کی زندگی دے رکھی ہے۔ فرمایا فرحموا اہل البلاء، وہ مصیبتوں میں گھرے لوگوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آیا کرو، پریشان حالوں کے ساتھ تعاون کیا کرو، جو پہلے ہی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو مت ستایا کرو، ان کے ساتھ تو خیر خواہی کیا کرو۔ رہ گیا وحمد اللہ علی العافیہ، اور اگر رب نے عافیت دیا ہے، سکھ دیا ہے، چین دیا ہے، رزق دیا ہے، عزت دیا ہے، تو پھر رب کا شکر ادا کیا۔ یہ جملہ آخری میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دو کیٹیگری ہیں، کچھ سوکھے کچھ اوکھے، کچھ عیاشی میں کچھ پریشانی میں، کچھ مصیبتوں میں گھرے لوگ ہیں تو کچھ سکون کی زندگیاں گزار رہے ہیں، یہ رب نے تقسیم کیا ہے۔ فرمایا اگر کہیں مصیبت زدہ دیکھو تو اس کے ساتھ پیار کرو، رحم دلی کرو، ہمدردی کرو، خیر خواہی کرو، اس کے ساتھ تعاون کرو۔ ہاں اگر رب نے تمہیں سکھ دے رکھا ہے، عافیت دے رکھی ہے، تو پھر ہر وقت رب کا شکر ادا کرو کہ مولا میں بھی تو تیرا بندہ ہی تھا نا، اگر مجھے